قال وہ بولا، کون؟ نبی، جس کے بارے میں وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ هل هذا الا بشر مثلکم۔ قال وہ بولا، اس نے کہا، ربی میرا رب، میرا پروردگار، میرا مالک، یعلم جانتا ہے، القول بات کو، یعلم القول بات کو جانتا ہے، فی السماء آسمان میں، والارض اور زمین میں، وہو اور وہ ہے، السمیع مطلق سننے والا، العلیم مطلق جاننے والا۔ یہ مطلق کا لفظ ہم نے کیوں بولا ہے؟ یہ ال کی وجہ سے، ال کے جو ہم نے کہا تھا کئی سارے معنی آتے ہیں، کل شاید ہم نے العہد کا کہا تھا، اور عہد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سننے والے کے ذہن میں کوئی ہوتا ہے، تو جب آپ ال لگا دیتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے اچھا آپ اس کی بات کر رہے ہیں، اچھا وہ ہے عہد کا۔ یہ ہے ال جو ہے یہ مطلق معنی دینے کا۔ مطلق معنی کیا ہے؟ تو آپ جسے کہتے ہیں کہ دی ونر، یہی ہے جو جیتا ہے، دی ونر۔ تو یہاں پر نا مطلب ہے کہ اس میں ایک مطلق، ھذا ھو القاتل، قاتل آپ ڈھونڈ رہے تھے، یہ قاتل ہے۔ اچھا کہتے ہیں کہ جب ال جو ہے اطلاق کا معنی دے، اطلاق جانتے ہیں ایبسولوٹ، کسی حقیقت کو ایبسولوٹ انداز میں کہنا، یہ ہوتا ہے اطلاق۔ مطلق جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ پھر کوئی نہیں ہے، وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اسی میں قید ہے، کوئی اس کے علاوہ نہیں۔ ھذا ھو القاتل، قاتل کو اور نہیں، یہ ہے۔ اچھا اس میں اس کے ما سوا کی نفی کا بھی ایک معنی پڑا ہوتا ہے، اس چیز کو نا نوٹ کر لیجئے۔ جب آپ ایبسولوٹ کسی چیز کو محصور کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے باہر نہیں ہے۔ تو یہ معنی یہ دے گا کہ وہ السمیع، وہ مطلق سننے والا مراد ہے کہ اس کے ما سوا سننے والا نہیں ہے۔ العلیم، اس کے ما سوا جاننے والا نہیں ہے۔ اچھا تو ظاہر ہے کہ جس طرح اللہ سنتا ہے تو اللہ کے ما سوا کوئی سننے والا ہے ہی نہیں، اور جس طریقے سے اللہ جانتا ہے اس طریقے سے کوئی نہیں جاننے والا۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ ترجمہ کیا ہے، وہ مطلق ترجمہ تو نہیں کہنا چاہیے، اصل میں ہم تھوڑا سا نا اس کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے ایک آدھ لفظ اپنے پاس سے بول لیتے ہیں۔ ٹیکنیکل ترجمہ کرنے کے لیے آپ دیکھ لیا کریں تراجم وغیرہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کا پورا مفہوم آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو وہ السمیع العلیم، وہ مطلق سننے والا، مطلق جاننے والا ہے۔ دوبارہ پوری آیت کا ترجمہ، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، وہ یعنی نبی بولا میرا رب جانتا ہے بات کو، آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اور وہ تو مطلق سننے والا، مطلق علم والا ہے۔ پیچھے جو بات ہوئی ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں ان کا ایک نہایت غیر سنجیدہ رویہ سامنے آیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ان کو بتانے کے لیے آیا ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے، لیکن وہ ایک تو سن نہیں رہے، منہ موڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، غفلت میں ہے، مستی ان پر چڑھی ہوئی ہے، اور اوپر سے خسر پسر یہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یار یہ ہے کیا، ایک انسان ہی تو ہے۔ پھر وہ اس کو جو پیش کر رہا ہے اس کو جادو بتا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو سرزنش بھی کر رہے ہیں کہ اس کو کیوں تم کچھ اہمیت دیتے ہو۔ اچھا یہ ایک رویہ ہے جو ایک اللہ رب العزت کی طرف بلانے والی ہستی کو پیش آ رہا ہے۔ اس کے مقابلے پر اب یہ صرف ایک اتنی بات کہتا ہے، ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا رب جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے، زمین میں ہے۔ اس جملے کا یہ جو آج کی آیت ہے، اس سیاق کے اندر کیا پوزیشن کیا ہے؟ یہ اس کو ہم کہتے ہیں تفویض۔ تفویض جانتے ہیں؟ تفویض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سونپنا، سپرد کرنا۔ یہ داعی جو ہے اپنا سارا کچھ اللہ کے سپرد کر رہا ہے، مطلب ایک ایسا رویہ جو ایک اتنی ضروری اہم بات کے مقابلے پر نظر آ رہا ہے، تو وہ ایک اتنا غلط ہے کہ اس پر جو ہے نا وہ اپنے سارا معاملہ، اپنا صبر اور اپنا جو کچھ بھی برداشت ہے اس سارے کے معاملے میں اللہ رب العزت کو سپرد کر رہا ہے، اور داعی کے پاس یہی ہوتا ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات داعی کے لیے سب سے
مشکل جو ایک کام ہوتے ایک بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پرسنل نہ ہو. یہ آج کل انگریزی میں ایک لفظ بولنے کہ بندہ پرسنل نہ ہو. پرسنل نہ ہو کا مطلب کیا ہے کہ آپ گئے تو ہیں کسی ڈیوٹی پر, ٹھیک ہے, کسی ڈیوٹی کے اوپر گئے ہوئے ہیں. اچھا, ڈیوٹی ہے کسی کی آپ کر رہے ہیں, مسئلہ اس کا ہے آپ کا نہیں ہے, مسئلہ کسی کا ہے آپ کا نہیں ہے. اچھا, لیکن یہ ہے کہ جو پیش آ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے. اچھا, یہاں پر آپ پرسنل ہو جاتے ہیں, اس کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کبھی امر بالمعروف کیا ہو ان کو شاید اس کا تجربہ ہے کہ جب آپ نے مثلا اس کو کسی غلط کام سے روکا, اچھا اس نے آپ کو گالی نکال دی, آپ کو بدتمیزی کی. اب ظاہر ہے کہ جو آپ کو غصہ آیا تو مسئلہ پھر آپ کا اور ہو گیا. اچھا, اس سے پہلے جب تک اس نے گالی نہیں دی تھی یا کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی یا کوئی برا رویہ ظاہر نہیں کیا تھا, مسئلہ آپ جو ہے نا وہ آپ کا اپنا نہیں تھا, آپ اللہ رب العزت کی ایک بات اس کو بتا رہے تھے, آپ بیچ میں سے غائب تھے. اچھا, جیسے ہی وہ گالی والی ہوئی آپ بیچ میں آ گئے. اچھا, جتنا آپ بیچ میں آئیں گے اتنا اللہ غائب ہو جائے گا مسئلے سے. ایسا ہی ہے, اتنا جو ہے نا جو اصل جس کا کام تھا, جس کے کام پر آپ لگے ہوئے تھے, اتنا وہ پیچھے ہو جائے گا, اتنا آپ جو ہیں وہ آگے ہو جائیں گے. اور اس کا پورا امکان ہے کہ آخر میں پورے طور پر آپ ہی ہوں, اللہ والا کا تو ہو ہی نہ, آپ سارا کا سارا اپنا نفس کا جو ہے نا وہ لے رہے ہیں. اچھا, تو کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہوتا ہے دعوت کے عمل میں, اصلاح کے عمل میں, اور جاہلیت کے ساتھ ظاہر آپ کو ایک لمبا مارکا ہونا ہے, اس پورے عمل میں آپ اپنے نفس کے ساتھ باہر ہی رہیں. بس اللہ ہے اور یہ ہے اور میرا تو کچھ کام نہیں ہے سوائے یہ کہ ایک ڈیوٹی کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جو ہے نا اس وقت آپ کے لیے چیلنج یہی ہے. اچھا, اس پر جو کرنا کہ کام کیا ہوتا ہے وہ ہے تفویض, کہ آپ اپنے معاملے کو اللہ کو سونپیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ اس کو بالکل پرواہ نہ کریں, کہیں کہ میرا رب جانتا ہے, اس کو معلوم ہے, وہ جانے اور یہ جانے, میں اس حوالے سے بیچ سے نکلا. تو کہتے ہیں کہ یہ دراصل تفویض کا جملہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے رویے کے مقابلے پر کہہ رہے ہیں. قال ربی اعلم القول فی السماء, بس زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا ہی زیادہ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں کہ ظاہر ایک دکھ تو ہوتا ہے, ایک تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن اس کو جو ہے نا وہ اپنی ذات کی طرف لینے کی بجائے اس سارے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے چلے جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں اس سے یہ ہے وہ چیز جس سے آپ کا یہ سارا عمل پھر مسلسل عبادت ہی بنتا ہے, مسلسل ڈیوٹی ہی ہوتی ہے, کیونکہ اس سے زیادہ آپ پھر بے پرواہ ہو جاتے ہیں. آپ کو بالکل اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ صف بس دست بستہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کھڑے کیوں نہیں, اتنی زبردست بات جو ہے وہ کر رہے ہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے, ویسے یہ ہمارا جو دوسری مجلس ابھی ہوئی ہے شاید اس میں بھی کل کو یہ مضمون آ جائے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دو دھاری تلوار ہے. اچھا, یہ ایک تو یہ ہے نا کہ کسی وقت یعنی جو چھوٹے نفوس ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو چھوٹے نفوس ہوتے ہیں وہ مطلب اس سے جو اصل لطف ہے, حظ ہے مالک کا, مالک کے کو اس سارے کو جو ہے نا وہ اپنے مالک کا معاملہ رکھنے کا, کہتے ہیں وہ کیونکہ یہ کر نہیں سکتے, وہ چھوٹے نفوس ہوتے ہیں, پرسنل ہو جاتے ہیں, سارا کچھ اپنے لیے لے ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہ دو دھاری تلوار اس طریقے سے ہے کہ ایک تو یہ ہوگا نا کہ مخاطبین نے ایسا تو اعراض کیا, مطلب توجہ نہیں دی, بدتمیزی کر دی, کچھ اور کر دیا, تو آپ نے اس کو جو ہے نا اپنے اوپر لے لیا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ بھی امکان ہے کہ مثلا فرض کر لو کہ جی انہوں نے واہ کر دیا, او جی مطلب کسی وقت ہوتا بھی ان پر اثر ہو گیا, اور انہوں نے جناب بہت اچھا رسپانس دیا. اچھا, یہاں پر بھی وہ پھول جاتا ہے, یہاں پر بھی کیونکہ ہے ہی جو نفس ہی چھوٹا ہے, وہ مطلب ہے کہ سارا کچھ اپنے مالک کو دینے پر تیار نہیں ہے. تو اگر کوئی منفی رد عمل آیا ہے تو بھی یہ بیچ میں پڑ گیا ہے, اور اگر کوئی اچھا عمل آ گیا تو بھی وہ اپنے لیے سمیٹ رہا ہے, تو بھی وہ اس کو سارے کو کہتے ہیں میرا اس میں کیا ہے. کہتے ہیں یہ تو داعیوں کے لیے بے حد و حساب مشکل ہے کہ یہ سیڑھی جو ہے نا وہ چڑھ جائیں, کہ کبھی اچھا رسپانس مل جائے تو آزمائش بڑی ہے, اگر برا مل جائے تو شاید وہ پھر وہ چھوٹی ہو. وہ تو پھر بہت ہی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر لوگوں کے دماغ جو ہیں
وہ خراب ہوئے ہوتے ہیں، جن کی بات میں کچھ تاثیر ہوتی ہے، جن کو اللہ نے کوئی مطلب ہے کوئی ڈھنگ کی بات کہنے کا سلیقہ دے دیا ہوتا ہے. کہتے بعض مفتی جو ہیں وہ ایسا اللہ رحم کرے ریا، تکبر اور فخر اور استکبار اور خود ذومی کا شکار ہوتے ہیں. تو مطلب کہ تو ہر دو حالت میں تفویض. آپ یہاں پر ہیں اللہ کا کلام سنانے کے لیے، اس سے اعلیٰ کوئی چیز نہیں، اپنی اس پوزیشن کا اس کی ایک حرمت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا آپ کو خیال کرنا ہے. تو یہ ہے مضمون تفویض کا جو اس چھوٹی سی آیت میں بیان ہوا ہے. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. یہاں پر البتہ ہم ایک اور بات کرتے ہیں، وهو السمیع العلیم، وہ مطلق سننے والا، مطلق جاننے والا ہے. یہ ہے اللہ رب العزت کو اس کی صفات کے ساتھ جاننا، اللہ رب العزت کو اس کی صفات کے ساتھ جاننا. کہتے ہیں کہ یہ صرف انبیاء کا دین ہے جو اللہ رب العزت کو صفات دیتا ہے. صرف انبیاء کا دین ہے جو اللہ رب العزت کو صفات دیتا ہے اور صحیح صفات دیتا ہے. اچھا، جتنا کوئی فلسفے میں جائے گا وہ اتنا صفات کی نفی کی طرف کو جائے گا، حتیٰ کہ جن لوگوں نے علم الکلام وغیرہ بھی کیا، مطلب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تقریباً اللہ رب العزت کی صفات سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے. اچھا، یہ جو ہے نا کہ اللہ اپنی صفات کے ساتھ جانا پہچانا جائے، اللہ کو ماننا ہے تو اس کو اس کی صفات کے ساتھ ماننا ہے. وہ سنتا، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ معنی اگر آپ نکال دیں تو ویسے جو حوادث ہیں، جانتے ہیں حوادث، یہ واقعات، ان کو کسی نہ کسی کے ساتھ منسوب کرنا یہ تو انسان کی گھٹی میں پڑا ہے. اچھا، آپ حیران نہیں رہ جاتے ویسے جو الہاد کر کے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، ان کو بھی ضرورت پڑی کہ وہ مطلب خدا کو تو استغفر اللہ فارغ کر دیں، لیکن ایک اور بھی آ گئی، مدر نیچر آ گئی. اچھا، وجہ کیا ہے کہ یہ حوادث کو کسی نہ کسی ساتھ منسوب کرنا نا یہ انسان کی گھٹی میں پڑا ہو، یہ اس کی مجبوری ہے. خدا کا انکار کرنے کے بعد نیچر کو مانتے ہیں کہ نیچر یہ کرتی ہے، نیچر یہ کرتی ہے، نیچر کرتی ہے. بھی نیچر یہ جو ہے، یہ مدر نیچر، اماں، یہ جو اماں ہے، اچھا یہ سنتی ہے، یہ دیکھتی ہے، یہ جانتی ہے، اچھا یہ فیصلے کرتی ہے، یہ رحمت کرتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بخشش کرتی ہے. اچھا، اس چیز سے کوئی وہ نہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ کوئی ہستی ٹائپ سی فرض کر لینا جو تمام کے تمام حالات، واقعات اور حوادث کی موجد ہے، یہ تو انسان کرتا ہی ہے. اصل ہمارے راستے الگ ہوتے ہیں انبیاء کے دین کے اور انبیاء کے منکروں کے دین کے، جہاں سے خالق کو اس کی صحیح صفات دی جاتی ہیں. ظاہر اپنے پاس سے تو آپ دے نہیں سکتے، تو انبیاء کیونکہ اللہ کے پاس سے ہیں تو انہوں نے خالق کو صفات دی ہیں. یہ مضمون اگر کسی کو زیادہ ڈیٹیل میں پڑھنے کا شوق ہو، سید قطب کی میری نظر میں سب سے اعلیٰ کتاب جو سید قطب کی ہے وہ ہے مقومات التصور الاسلامی، اسلامک کانسیپٹ اینڈ اٹس کیریکٹرسٹکس. یہ انگریزی میں اس کی بہت اچھی ٹرانسلیشن ہے. بائی دا وے اردو میں بھی اس کے 3 ترجمے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اردو کے ترجمے آپ بالعموم آپ گم ہو جاتے ہیں، ایک لائن کے بعد دوسری لائن پڑھنے شروع ہوتے ہیں تو آپ سب جو ہے نا وہ گم ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو اردو کے ترجمے اس کے مل بھی جائیں گے شاید آپ کو کوشش کرنے سے، لیکن اتنا کوئی مزہ نہیں آئے گا. سارے آپ لوگ انگریزی پڑھتے ہیں، لیکن انگریزی کا ترجمہ کسی نے بہت اچھا کیا. انگریزی کی اصل میں وسعت بھی اتنی ہے کہ وہ نا سنبھال لیتی ہے بڑی چیزوں کو. اردو کے لیے بیچاری کی مشکل ہو جاتا ہے آج کل. 100 سال سے تو یعنی رکی پڑی ہے، اس میں کوئی ترقی نہیں ہو سکی. تو بہرحال یہ ہے کہ اسلامک کانسیپٹ اینڈ اٹس کیریکٹرسٹکس کے نام سے نا یہ کتاب ترجمہ ہوئی ہے. اس میں جو ہے نا اسلامی عقیدے کے خصائص، اس کے اندر جو ہے نا الایجابیہ، میرے خیال انگریزی میں اس کا ترجمہ ڈائنامزم کے نام سے کیا ہوا ہے. ڈائنامزم، خدا کا وہ تصور جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو جانتا ہے، جو رحم فرماتا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ریسپونڈنگ گاڈ. فلسفی کا خدا ریسپونڈنگ گاڈ نہیں ہے، ریسپونڈ نہیں کرتا ہے. یہ جو انبیاء کا خدا ہے یہ ریسپونڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. قد سمع اللہ قول الذی، ادھر وہ بی بی اپنا دکھڑا رو رہی ہے کہ میرے خاوند نے مجھ کو اپنی ماں کہہ دیا ہے، ایسی وہ کی ہوئی ہے. ادھر کا قد سمع اللہ، یہ جو ابھی اپنے دکھڑے سے اللہ نے اس کی سن لی، اللہ نے اس کی بات. تو وہ خدا جو سنتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. تو اصل چیز ہے
اس کو صحیح صفات دینا، ٹھیک ہے. تو رسپونڈنگ گاڈ کو ماننا جو کہ انبیاء کا خدا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مضمون بھی اس آیت کے اندر آ گیا ہوا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ مطلق سننے والا اور مطلق جاننے والا. مجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا جو ہے مایوس کن رویہ ہے جو میرے ان سارے مخاطبین نے مجھ کو دکھا دیا ہے، مگر مجھ کو پریشانی کیا ہے؟ وہ ہے نہیں جو سنتا ہے اور جو جانتا ہے. تو اس وجہ سے توحید کا یہ ایک بہت مضمون ہے. کوئی وجہ ہوگی احمد بن حنبل کو کوڑے پڑے اور انہوں نے کھا لیے، اور پورے اہل سنت نے ایک شے کے اندر کمپرومائز نہیں کیا، اور سارا جھگڑا خدا کی صفات کے متعلق تھا. وہ اصل میں فلسفے والے خدا کو لے کر آنا چاہ رہے تھے، اور یہ جو ہے وہ انبیاء والے خدا کو منوانا چاہ رہے تھے جو دیکھتا، سنتا، بولتا، کلام فرماتا ہے. یہ آخری بات، کیونکہ آج ہمارے اس ہفتے کا پورا ہو رہا ہے. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ہماری سپیڈ شروع میں تھوڑی ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ایک ہی آیت پڑھیں گے، آگے چل کر تھوڑا سا ہم انشاءاللہ بڑھا لیں گے، زیادہ کر لیں گے. یہ ابتدا میں تھوڑا سا ضروری تھا کہ کچھ چیزیں تھوڑی سی زیادہ مطلب اچھی بنیاد رکھ لی جائے. ایک تو جو ہے وہ یہ ہے، اور دوسرا میں ایک دو چیزیں جو مس ہو گئی ہیں وہ مجھے بتانی ہیں، بیان کرنی ہے. پہلی آیت کے اندر جو ہے اعراض کا مضمون، وہ ہم فی غفلت معرضون، یہ آپ کے لیے ذکر کرتے جائیں. وہ تقریباً سارے علماء عقیدہ کہتے ہیں کہ کفر کی جو ہے غالباً 4 یا 5 اقسام ہیں. کفر جو ہے، ایک ہے کفر شک، اور ایک ہے کفر جحود. کفر شک تو آپ جانتے ہیں کہ یقین نہ ہونا اور اس کے اندر بندے کو یہ ہونا کہ پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے، تو یہ کفر کی ایک صورت ہے. دوسرا ہے کفر جحود، صاف نہ کر دینا. اور تیسرا ہے کفر استکبار، جیسے ابلیس نے کیا تھا، ابا میں سجدہ کروں، مجھے کہتے ہو، مطلب تو یہ استکبار جو ہے. اور چوتھا ہے کفر نفاق، کہ بظاہر مان لیا لیکن اندر سے بالکل جو ہے نا وہ جھوٹا ہے، مانتا نہیں ہے، تو کفر نفاق. اور پانچویں جو قسم ہے وہ ہے کفر اعراض. کفر اعراض کیا ہے؟ کہ آدمی توجہ ہی نہیں دیتا، اس کو کیا لگے انبیاء آئے ہیں نہیں آئے ہیں، مجھے کیا، کتابیں اتری ہیں نہیں اتری ہیں، مجھے کیا، خدا کی کو دوزخ ہے جنت ہے، ہوتی ہو، مجھے کیا لینا دینا. امام ابن قیم نے یہ اقسام کفر کی کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ سب سے کامن قسم کفر کی اعراض ہے. سب سے کامن قسم کہتے ہیں اعراض ہے. اکثریت اعراض کیا ہے؟ بے توجہی. یہ انگریزی کا ایک لفظ ہے انڈیفرنس، انڈیفرنٹ ہونا، مطلب مجھے کوئی واسطہ کیا ہے. کہتے ہیں اکثریت کو آپ یہ دیکھیں گے تو وہ یہ ہے. اچھا، یہ خاص طور پر نا ہمارا مضمون تھا کہ کسی اور طرف پر چلے جائے، اتنا کہتے ہیں یہ اس وقت بھی اللہ یہ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں نا جن کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جب آپ کافر کو کافر کہتے ہیں. آپ کو تو پوری ایک موومنٹ بنی ہوئی ہے، کافر کو کافر کہنے سے اتنی ان کو تکلیف ہوتی ہے جس کی حد نہیں ہے. اچھا، وہ بھی زیادہ جناب کہ وہ جو ہے اب کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے جو ہے نا کفر کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہے. تو ان سے ہی ابن قیم کہتے ہیں کہ خدا کے بندے وہ جو جانتے بوجھتے ہوئے کہیں ہاں سن لیا، دیکھ لیا، تم نے بتا دیا، میں نہیں مانتا، صاف نہ کرنا، کہتے وہ جحود ایک اور قسم ہے کفر کی. اعراض بذات خود ایک کفر کی قسم ہے. کہتا ہے مجھے ضرورت ہی کہ میں دیکھتا ہی نہیں ہوں، نبی آ چکا ہے، بول رہا ہے، کہہ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں یہ بذات خود اعراض ہے. اور پھر ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر وہ اعراض ختم کر لے، سننا شروع کر لے، توجہ دے دے، تو بخدا اس کا وہ جو دوسری قسم ہے نا شک والی، وہ بھی دور ہو جائے. کم از کم شک والا جو ہے نا وہ دور ہو جائے، یا پھر سیدھا وہ جحود کرے گا یا ایمان لے آئے گا. ٹھیک ہے، تو یا جحود رہ جائے گا یا ایمان لے آئے گا، تیسری باقی صورتیں جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی. تو کہتے ہیں وہ جو شک میں ہے وہ بھی بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ وہ اعراض کر رہا ہوتا ہے تو اس کو شک بھی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اچھا یہ جو ہے اس وقت کے جو بہت ساری مسلمان جو ہیں وہ بھی ایک جزوی قسم کے اعراض کی ہی حالت میں ہے، دین کو کچھ توجہ نہ دینا. اچھا، تو یہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کے کتنا شکر کریں گے کہ جس وقت آپ پورے قرآن مجید کو توجہ دے رہے ہیں، نماز کے اندر ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت سے بچایا ہوا ہے کہ میں محرزون میں نہیں آتا، میں ان لوگوں میں نہیں آتا جن کو
بالکل کوئی توجہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ جس وقت آپ نماز میں ہیں، آپ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں، پڑھ رہے ہیں یہ آیتیں، تو لا محالہ انشاءاللہ آپ اس اعراض کی حالت سے، یہ اعراض کا کفر خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات تھی، اس دن مجھ سے یہ بات چھوٹ گئی ہے۔ تو یہ 4 آیتیں، اس کو اب یاد کرنا ہے آپ نے، اس کے معنی کو یاد کرنا ہے۔ اگلی بار تک کے لیے آپ جنید صاحب کے پاس، جس نے اس کلاس میں باقاعدہ لینا ہے طالب علم کے طور پہ، مجھے اعتراض نہیں ہے، ویسے اگر آپ سننے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں اور باقاعدہ طالب علم نہیں بننا چاہ رہے تو مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے بہت خوشی کی بات ہے آپ آئیں، بیٹھیں، سنیں، لیکن یہ کہ اگر زیادہ آپ نے فائدہ لینا ہے تو وہ پھر یہی کہ اس کا باقاعدہ آپ طالب علم کے طور پر رجسٹریشن کروائیں۔ تو یہ جنید صاحب ہیں، ان کے ساتھ آپ کر لیجئے گا، جس کی بھی رجسٹریشن ہوگی اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم سبق سننے کی کوئی نہ کوئی انشاءاللہ صورت آپ کے ساتھ نکالیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت